پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں, اور پروگرام میں آج سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو صاحب. نثار کھوڑو صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم کھوڑو صاحب. جناب بہت شکریہ. کیسے مزاج ہیں کھوڑو صاحب, خیریت سے آپ؟ کیسے ہیں جناب, سب خیریت ہے؟ اچھا یہ بتائیے مہربانی سر کہ یہ آج کل آصف زرداری صاحب کی جیل جانے کا بہت چرچا ہے. اب یہ شیخ رشید صاحب بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں کہ جی یہ سندھی پکڑی باندھ لی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں, جیل جانے والے ہیں, یعنی کہ وہ اب جیل جا رہے ہیں تو انہوں نے سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیا. اور یہ وزیر اعظم کا ایک فرمائشی انٹرویو بھی ہوا ہے 2-3 دن پہلے, تو اس میں حامد میر صاحب نے یہ ترفنتنی چھوڑی کہ زرداری صاحب جیل جانے کے لیے بڑے کوشاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے. تو کھوڑو صاحب یہ جیل کی پالیٹکس اور سندھ کارڈ کی پالیٹکس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. دیکھیں, اب شیخ رشید صاحب کو کہہ دیں کہ اگر کوئی آپ کو عزت دے کر پگڑی نہیں پہنانا چاہتا تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ ہمارے پاس عزت کی بات ہے کہ عزت والے کو عزت کے طور پر ٹوپی پہنائی جا سکتی ہے, پگڑی پہنائی جا سکتی ہے, اجرک پہنایا جا سکتا ہے, شال پہنائی جا سکتی ہے, اور ہم اپنے مہمان کی عزت کرنا جانتے ہیں. زرداری صاحب سابق صدر رہے ہیں, پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں. ہمیں اگر کسی جگہ وہ آتے ہیں تو ان پہ اگر عزت کے ساتھ ان کو پگڑی پہنائی جاتی ہے تو شیخ رشید صاحب کو اس پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کی اپنی عزت ہوتی ہے, اس میں یہ کہنا نہیں چاہیے. رہی بات جیل میں جانے کی, جیل زرداری صاحب نے 11 سال دیکھی. یہ 90 کے دہائی میں 2 دفعہ ان کے ساتھ ایسے ہوا. ایک تو 1990 میں ہوا, پھر 1997-98 میں ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کے لیے جیل کی خوشی ہوگی کہ جی جائیں. ٹھیک ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے لاہور پنجاب میں گرفتار کرو تو میری اور زیادہ بات بن جائے گی. وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال کے دکھاؤ. بات یہ ہے کہ اس طرح کی جیل میں جانے والی دھمکیاں تو ایکچولی دے رہے ہیں وزیر اعظم. وہ وزیر اعظم جو اپنے آپ کو امپارشل کہلانا چاہیے, وہ وزیر اعظم جس کو کہنا چاہیے کہ عدالتیں آزاد ہوں. عدالتوں پر یہ زور کرنے کی کوشش جو کر رہا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو 50 کے 50 اندر جیل میں ڈال دیتا. ان کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ میں نے وابڈا سے 10 ارب روپے مانگے کہ ہم نے جیلیں بنانی ہیں, اور جیلیں بنا کر اور ہم لوگوں کو اندر جیل میں ڈالیں گے. اب یہ وہ ساری چیزیں, وہ جیل میں ڈالنے والی بات جو تھی نا, وہ ضیاء الحق بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا, جنرل مشرف بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو ان دوسروں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ تم بول کیا رہے ہو, اور وہ بولنے کے لیے ذرا سوچ کے بولنا چاہیے. کیونکہ میں وزراء کی باتیں کیا, وزیر اعظم جو کہہ رہا ہے تو پھر تو وزراء تو کہیں گے ہی کہیں گے. میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ یہ تو ہوا نا, سیاست میں ہوتا رہتا ہے, وہ شیخ رشید صاحب اکثر اس قسم کے گوگلیاں پھینکتے رہتے ہیں. یہ حامد میر صاحب کیوں کنسسٹنٹلی یہ کہے جا رہے ہیں, انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا, ہمارے پروگرام میں بہت عرصہ پہلے وہ آئے تھے, انہوں نے یہ بات کی یہ زرداری صاحب دل جانا چاہتے ہیں. کیا اس میں کیا زرداری صاحب کو کوئی خصوصی فائدہ ہے, یا حامد میر کے کان میں زرداری صاحب نے کہا کہ یار تو ذرا وار کار میں جیل جانا چاہنا؟ یہ سر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل آپ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا, دیکھیں جناب, زرداری صاحب کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ حامد میر صاحب کو کہیں کہ جی کسی نے کسی کے کان میں ڈال دو کہ میں جی جیل جانا چاہتا ہوں. یہ تو حکومت کی بات کر رہے ہیں نا جی. حکومت خود کہہ رہی کہ جی ہم جیل میں ڈالیں گے, جیل میں ڈالیں گے, جیل میں ڈالیں گے. مقصد کیا ہے؟ ویسے تو دنیا مانتی ہے کہ جب تک کسی پر ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ معصوم ہے, تب تک وہ بے گناہ ہے. آپ نے الزام لگا دیا, اور الزام لگانے کے بعد آپ ان کو کہیں کہ جی جیل میں ڈالیں گے, تو یہ تو سیدھی سی بات ہے, عدالت میں رخ نہ ڈالنے کی بات ہے. جب تک کسی پر جرم ثابت نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم بے گناہ تصور کرتے ہیں. یہ دنیا مانتی ہے, اور یہ کہ دنیا اگر یہ مانتی ہے تو پاکستان دنیا سے باہر نہیں ہے. اس لیے یہ باتیں کرنے کی فضول سی چیز ہے. مقصد کیا ہے کہ سیاست کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. کچھ قوتیں اگر ہیں
تو وہ سیاستدان کو یا سیاست کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہ اکثر کرتے رہتے ہیں کہ جی فلاں پر یہ الزام ہے، فلاں پر یہ الزام ہے، فلاں پر یہ الزام ہے. اچھا چلے یہ ساری چیزیں ہو گئی نا، نواز شریف صاحب کی بات ہو گئی نا. میں اس پر تھوڑا سا اس پر آتا ہوں. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، پھر آپ کر لیجئے گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ زرداری صاحب تو چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کرو، بلکہ پنجاب میں گرفتار کرو تو بات بن جائے گی. کیا بات بن جائے گی سر پنجاب میں گرفتار کرنے سے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ یہی کہ آپ کہیں گے کہ جی دیکھیں جی میں سندھی ہوں تو مجھے پنجاب نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی، تو کیا آپ صوبوں کے درمیان پھر تو وہی سندھ کارڈ والی بات ہوگی نا؟ گزارش سنیں ابھی خود آپ نے کہا یہ جملہ. زرداری صاحب کو 1997-98 میں کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا؟ پنجاب سے. پنجاب کی جیلوں میں وہ رہے، کوٹ لکھپت میں بھی رہے اور جیلوں میں بھی رہے. وہ 1996 میں جی ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو یاد کر کے کہا ہو کہ جی میں تو چاہوں گا چلو جی مجھے پنجاب سے ہی گرفتار کر لو. اس طرح سے بھی تو کہا جا سکتا ہے نا. تو وہ تو پرانی بات ہے، وہ پہلے بھی ہوا ہے ایسا، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کہہ رہے زرداری صاحب. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ابھی پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ یہ آپ نے کہا کہ مختلف اداروں کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. یہ زرداری صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنا کس کے میں ہے اور کیوں ہے؟ کہ یہ کون سپریم کورٹ کے ذریعے سے آپ کے خیال میں؟ مطلب میں تو اس کو الزام کے طور پر دیکھوں گا کہ سپریم کورٹ میں اگر ایک خود نوٹس کیس فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے چل رہا ہے تو کیا کوئی اور سپریم کورٹ کے ذریعے سے کرا رہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب الزام لگانا ایک چیز ہوتی ہے، جرم ثابت کرنا دوسری چیز ہوتی ہے. ہر وہ شخص بے گناہ ہے جب تک جرم اس کے اوپر صادر نہ ہو جائے، ثابت نہ ہو جائے. میرا خلاصہ یہ ہے، اور صحیح بات ہے کہ ہاں ہم اس طرح سے ان ساری چیزوں میں ڈسکریڈٹ تو کرنا چاہتے ہیں نا وہ جو عوامی نمائندگان ہیں. عوامی نمائندگان کو یقیناً ڈسکریڈٹ تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کسی پر الزام ہے، الیکشن کمیشن کسی پر الزام ہونے کے باوجود اس کو الیکشن میں کھڑا ہونے سے روکتی نہیں ہے، لیکن آپ پہلے ہی اس کو مجرم بنا رہے ہیں. آپ پہلے ہی عدالت کو بول رہے ہیں کہ یہ مجرم ہے. کھوڑا صاحب یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ آپ کی جو گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اور لگ بھی ایسی رہا ہے کہ زرداری صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. جو اومنی کیس ہے، اومنی گروپ کا، آج اس پہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے بڑے سخت رباق تھے. انہوں نے کہا اگر آپ خلاصی چاہتے ہیں تو 5 ارب جمع کرا دیں. پھر انہوں نے ٹائم بھی نہیں دیا، انہوں نے کہا اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے آئیں اور آج ہی رات ہم نے فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ جو اومنی گروپ کا معاملہ ہے، یہ معاملہ لے لیں، باقی کیسز لے لیں، تو یہ آخر زرداری صاحب پہ حصار جو ہے وہ آپ کی مطابق تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تنگ کیا جا رہا ہے. اور جو یہ شاید سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ کون یہ کروا رہا ہے اور کیوں کروا رہا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ اومنی گروپ کا ذکر جو ہو رہا ہے تو اومنی گروپ کے جو روح رواں ہے وہ سرکار کے ہاتھوں میں ہے، سرکار کے پاس ہے اور وہ فیس کر رہا ہے کیسز کو. اس کے بیٹے بھی اندر ہیں، وہ خود بھی ہے، صحت کیسی بھی ہو اس کی لیکن وہ ابھی حوالات میں ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور انویسٹیگیشن چلتے چلاتے آپ اومنی گروپ کے سربراہ کے بارے میں کم بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں زیادہ، جس نے کہا ہے کہ میں نے تو 2008 میں ہی اس ڈائریکٹرشپ سے چھوڑ دی تھی، میں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اب یہ بات چلے تو صحیح، پہلے ابھی بات چلے تو صحیح، اس کے بعد پھر باتیں کریں. زرداری صاحب ایک پولیٹیکل آدمی ہے، صدر رہے اس ملک کے اور پولیٹیکل آدمی ہے، پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے. اگر وہ جلسے کرتا ہے تو کیوں نہ کرے؟ بات نہ بات پر عمران خان جب جلسے کرتا تھا پہلے تو اس کو کون روک رہا تھا؟ بغیر اجازت کے جلسے کرتا تھا، اس کو کون روک رہا تھا؟ اور ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، ہمیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ صاحب جلسے کیوں کر رہے ہیں، پریس سے کیوں بات کر رہے ہیں، کیوں ہم چپ کر کے بیٹھیں گے؟ اگر حکومت پہ ہم نکتہ نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو، لوگوں کو مایوس کیا ہے، اس ملک کو مایوس کیا ہے، تو کیا سیاستدان جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں بول رہے ہیں؟ کیا کل جو حلیف تھے سراج الحق صاحب، کیا وہ عمران خان کے خلاف نہیں بول رہے ہیں؟
یا دوسرے نہیں بول رہے ہیں؟ بولنے کے لحاظ سے آپ کسی سیاستدان کو رائٹ آف ایکسپریشن سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ پریس سے بات کرتے ہیں پورا حق بجانے میں، اگر وہ لوگوں کے بیچ میں جا کے بات کرتا ہے تو حق بجانے میں۔ فواد چودھری صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ بھلجڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نواز شریف اور زرداری کا آخری الیکشن ہوگا۔ دوسرے یہ بات جو ہے زرداری صاحب بھی تو کہتے ہیں نا ان کو، عمران خان صاحب کو، ان کی حکومت کو، کہ یہ اپنی مدت نہیں پوری کرنے پائے گی، ابھی یہ کتنی دیر کی مہمان ہے؟ تھوڑے دن کی مہمان ہے، چند ماہ کی مہمان ہے۔ تو آپ بھی تو ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، تو وہ بھی تو سیاست میں کریں گے ایسے؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ عمران خان نے کتنی دیر انتظار کیا تھا نواز شریف کے خلاف؟ نواز شریف کے خلاف جب دھرنا لگایا تھا، جب یہ اپنی الیکشن کو ری اوپن کرنے کی باتیں کر رہا تھا، یہ کب سے کر رہا تھا؟ کتنے دن ہوئے تھے نواز شریف کو وزیر اعظم بنے ہوئے؟ ہم نے تو بابا کہا کہ تمہیں ٹائم دینا چاہتے ہیں، تم قوم کے لیے کوئی راستہ تو دو۔ ہم نے تو کہا ہے کہ بھائی تمہاری پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے، تمہارے سارے دعوے جو ہیں ان کے جھوٹ کا پلندہ کھل جائے، تمہارا ایکسپوجر ہو، تمہیں لوگ پہچان لیں کہ تم نے ان کو خامخواہ جھوٹ بول کر ان کو تم نے اکسایا، اور آج کہہ رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، آج کہہ رہے ہو کہ میں نے یو ٹرن لینا اچھی بات ہے۔ اب جب تم اس طرح سے باتیں کرو گے تو لوگ تم پہ کیوں نہیں بات کریں گے؟ وزیر اعظم ہو گئے ہو تو کیا ہو گیا؟ تم پہ کیوں نہیں بات کریں گے لوگ؟ تم نے اگر قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت سارے الزامات ہیں، یہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی وہ ثابت ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ ابھی تو صرف تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں، اب اور کون جوڑ رہے ہیں؟ ہم تو صرف اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے رقم نکل آئی ہے۔ ایک مشتاق مہر صاحب کا قصہ، جن کے شناختی کارڈ پر وہی ایڈریس درج ہے، جن کے جو ایڈریس جو ہے وہ زرداری صاحب کے شناختی کارڈ پر درج ہے۔ اس طرح کی چیزیں، اس کو آپ فرنٹ فوٹ پر آ کر ڈینائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، لغو بات کی ہے فیاض الحسن چوہان نے اور جن لوگوں نے یہ بات کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے؟ آپ اس کو ڈینائی کیوں نہیں کر رہے؟ بجائے اس کے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جواب میں عمران خان صاحب کو پر تنقید شروع کر دیتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہم نے کہا عمران خان صاحب پہ تو بولیں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ آپ بھی نہ کریں، آپ بھی نہیں روک سکتے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے کہا کہ بھائی کسی کے بھی اکاؤنٹ میں اگر پیسے نکلے ہیں تو پہلے تو ان کے اوپر آنس پڑتا ہے نا کہ وہ ثبوت پیش کرے کہ وہ کس نے جمع کرائے، جی وہ جمع کرائے کس نے؟ ڈرائیور کا کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا، پکوڑے والے کا کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا، کسی اور کا کوئی بزنس مین دوست نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے وہ تو ثابت کریں نا کہ زرداری صاحب نے یہ جمع کرائے یا کسی نے بھی جمع کرائے، اس کا نام تو بتائیں نا، اس کا ثبوت دینا تو آپ کے ایجنسیوں کے اوپر ہے نا، ہم تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کھوڑو صاحب کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج فرمایا ہے کہ پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کرنے کی بجائے قانون سازی کرنی چاہیے اور ملک کے جو فرسودہ نظام ہے قوانین کا ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کیوں تعاون نہیں کرتے اس معاملے میں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو مل کے واقعی لیجسلیشن کرے؟ اس میں کیا کیا امر مانے ہیں؟ بابا گزارش سن لیں سر، ہم پہلے دفعہ جا کے پہلے ہی اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے دوسری جماعتوں کو بھی کنونس کیا، جماعت اسلامی کو کنونس کیا، مولانا فضل الرحمان کو کنونس کیا، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کو کنونس کیا کہ آپ کو اسمبلیوں کا بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو اس پہ ریکارڈ پہ ہیں، ہم نے پہل کی تھی کہ اسمبلی میں جانا چاہیے، اسمبلی کے باہر نہیں بیٹھنا چاہیے، اسمبلی سے بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ رہی دوسری بات کہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں بنانا ٹریجری بینچز کا کام ہوتا ہے، حکومت کی جو بینچز ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کون سی کوشش ہوئی ہے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تو لاسٹ ایشو بھی ہو سکتا ہے، پہلے تو اسٹینڈنگ کمیٹیاں اسمبلی کی بننی چاہیے نا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو اسمبلی کی ایک کمیٹی ہے، اسمبلی کی، جو واچ ڈاگ ہے حکومت کے اخراجات پر۔ جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں وہ تو بابا
हुकूमत और असेंबली की वो स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं, सारा साल मिलती रहती है, उसको बनाने में देर कर रहे हैं ये खुद। असेंबली के इजलास हुए, कल बयान आया है कि हम ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून लाएंगे, ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून लाएंगे। अब ऑर्डिनेंस के कानून तभी आता है जब असेंबलियां न हो। असेंबलियां मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जी ऑर्डिनेंस के थ्रू हम कानून साजी करेंगे। ये वो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आओ ना बिल पेश करो। बिल एक पेश तक नहीं किया, एक भी कानून असेंबली के 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन एक की बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका एतराज बजा है और इस पर आज बात भी हुई है कि कानून साजी नहीं हो रही, कमेटियां क्यों नहीं बन रही, इस पर मजीद बात होने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की है। एक ब्रेक में बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो आज बहुत से अहम केसेस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें खासतौर पर सानिया मॉडल टाउन केस है, जुल्फी बुखारी नाहली केस था, आजम सवाती साहब का केस था, जाली अकाउंट्स केस। इन तमाम केसेस पर हम बात करते हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको ब्रेक के बाद प्रोग्राम में। हमें कुछ ही देर में जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ हम कर देते हैं निज़ामी साहब। ये मॉडल टाउन वाले मामले में एक तो चलें जीत हो गई डॉक्टर तारुल कादरी साहब की और उनकी जमात की कि पंजाब ने कहा कि हम JIT बनाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास इख्तियार भी है और आप करना भी चाहते हैं तो ठीक है, आप इसको तय कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास से तो निपटा दिया, लेकिन साथ ही साथ शिकवा उन्होंने किया तारुल कादरी साहब से। उन्होंने कहा कि जनाब आपको पहले से ही फॉरम पर आना चाहिए था, आप कहाँ धरना देने चले गए, आपने जजों का रास्ता रोका, आपने यहाँ पर गंदे कपड़े लटकाए सुप्रीम कोर्ट पर, तो आप अब सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं, सही इदारे के पास आए हैं, तो आपको पहले आना चाहिए था, आपने टाइम इतना क्यों ज़ाया किया? इससे इख्तलाफ तो नहीं किया जा सकता जी। तारुल कादरी साहब की तो सियासत का पता ही नहीं लगता मुझे कि क्या सियासत है उनकी। उनको लगता है कि वाकई कोई अगर हमदर्दी थी मॉडल टाउन के जो मुतासरीन हैं, तो कम अज़ कम उनकी अमल ने उसकी गवाही नहीं दी कि उन्होंने उस तरह उस केस को परसू किया जैसे कि करना चाहिए था। JIT के पास भी नहीं गए, उसको परसू नहीं करते। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मामला आज एक आजम सवाती साहब वाले केस में सवाल उठा कि चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र किया कि इनको किस फोरम पर भेजा जाए, तो नैब की बात हुई कि उनको नैब पर भिजवा दिया जाए, तो अटॉर्नी जनरल ने ये दलील दी, उन्होंने कहा कि जी ये करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता जो कुछ आजम सवाती साहब ने किया है, तो ये नैब के दायरा अख्तियार में तो नहीं आएगा। उस पर फिर अदालत ने अपना अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर दिया कि उनसे मशवरा किया जाएगा फिर इसको किस फोरम पर। आपके ख्याल में इस तरह के केसेस में सही फोरम कौन सा होता है ट्रायल के लिए सर? देखिए, इस तरह के फोरम में सही फोरम तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो FIA होता है, और FIA अगर वो इंक्वायरी करने के बाद एक किसी नतीजे पे पहुंचती है तो उसके लिए फिर उनको चाहिए एक नॉर्मल ऑर्डिनरी क्रिमिनल केस फाइल करें उनके ख़िलाफ़, जो कुछ उन्होंने किया है। इसमें कोई नैब की तो गुंजाइश नज़र नहीं आती। अच्छा, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह जज भी रहे हैं, आप बड़े बड़े उहदों पे फायज रहे हैं, वकील भी बड़े पुराने हैं आप। ये आज चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर जो है इकट्ठे एक फैमिली प्लानिंग के हिसाब से आबादी के बड़े नेक मकसद के लिए कि आबादी पाकिस्तान में बहुत बड़ी है, इकट्ठे हुए थे। वहाँ जो तकरीरें हुई, एक तो ये कि एक चीफ जस्टिस और चीफ एग्जीक्यूटिव का एक फोरम शेयर करना, ये कहाँ तक ये ऑप्टिक्स में आपके नज़दीक सही है? दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस का ये कहना कि पार्लियामेंट को अब मुआवनत करनी चाहिए और बाइकआउट छोड़ देना चाहिए, ये अपोजिशन को ये वाया खान देना जो है, तो इस तरह फिर इसको ये भी कह सकते थे कि हुकूमत भी उनको धमकियाँ देनी छोड़ दे। तो ये मुझे कुछ आई एम स्लाइटली कन्फ्यूज्ड कि ये किस तरह फिट इन होता है हमारे जो पार्लियामेंट्री जमहूरी निज़ाम की ट्रेडिशंस हैं उसमें।
دیکھیے بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت بدقسمتی سے ہماری جو حکومت ہے اور ہماری پارلیمنٹ ہے وہ ابھی تک وہ اپنے صحیح طریقے سے اپنی پوزیشن میں جم نہیں سکے وہ، حالانکہ 3 مہینے 4 مہینے گزرنے والے ہیں، اور پارلیمنٹ کا بھی جو رول ہے وہ کافی ناقص رہا ہے، کیونکہ اس میں بائیکاٹس اور آپس میں دشمنیاں اور غلط بیانیاں ہو رہی ہیں، اس میں حکومت کا بھی فالٹ ہے اور اپوزیشن کا بھی فالٹ ہے، یعنی جس طریقے سے پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے اس طرح سے پارلیمنٹ نہیں ہے۔ تو ان سب وجوہات کی بنا پر ایسا لگتا ہے جیسے ملک میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں کسی قسم کی۔ تو اس صورت میں جب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا ادارہ جو کہ اب کافی پرو ایکٹیو ہو گیا ہے اور وہ سو موٹو نوٹسز سے وہ کافی چیزیں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں، تو وہ ایک فطرن چیز یہ ہے کہ اب وہ دوسری چیزوں میں بھی وہ اپنے ریمارکس پاس کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ اس قسم کا ابھی تک وہ نہیں کیا، نہ وہ میرے خیال میں کریں گے جس سے کہ کسی خاص شخص کو یا کسی پارٹی کو کوئی نقصان ہو۔ ریمارکس یقیناً پاس کرتے ہیں، لیکن ریمارکس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیا۔ اچھا عثمانی صاحب، میرے یہ سوال ایک اور ذہن میں ابھرتا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو عدالت کی بھی معاونت ہوگی اگر صدیوں پرانے قانون نہ ہوں، تو کیا یہ جواز یہ جواز بنایا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں جو کیسز ہیں وہ جنریشن سے جنریشن جو ہیں وہ گزر جاتی ہیں اور وہ کیسز چلتے رہتے ہیں؟ یہ بیک لاگ جو ہے یہ ختم کرنا یا اس کو کم کرنا، اس میں کوئی قانون رکاوٹ ہے یا جو عدالتوں کا طریقہ کار ہے یا اس کی سینس آف ارجنسی نہیں ہے؟ دیکھیے جہاں تک کہ جو عدالتوں میں کیسز ہیں اور اس میں دیر ہوتی ہے، یقیناً بہت سخت دیر ہوتی ہے، ہماری تو کمپنی اس میں پریکٹس کرتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کئی کیسز 15 سال 20 سال سے چل رہے ہوتے ہیں اور اس سے کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ تو یہ نقص جو ہے وہ اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کا فالٹ ہے، یہ تو ہمارا جو قانون ہے پروسیجرل قانون اس میں نقص ہے، اور ہمارا جو ٹرائل کا پروسیجرز ہے اس میں نقص ہے، اور یہ جو کامن لاء سسٹم جو ہم استعمال کرتے ہیں اور انگریزوں کے لیے بنا تھا، ہماری جو نیچر ہے وہ انگریزوں سے مختلف ہے اور ہم اس چیز کو اس طریقے سے نہیں چلا سکتے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ اس پہ ایک قسم کی نظر انداز، اس کو ایک دفعہ کوئی کسی قسم کا کوئی کمیشن بنانا چاہیے، جس طرح انگریزوں نے اپنے لیے بنایا تھا ایک ولف کمیشن، اور انہوں نے اپنا سارا پروسیجر کوڈ چینج کر دیا۔ ہمیں بھی پروسیجر کوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا پروسیجر کوڈ تو مڈ 20th سینچری کے کوڈ ہے۔ تو اس میں کام، اس کے لیے پارلیمنٹ کو کام کرنا پڑے گا، جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ کوئی لیجسلیشن لے کے آئے، پروسیجرز کو چینج کرے تاکہ ہمارے جو کارروائی ہے کورٹس کی وہ بہتر ہو سکے۔ سپریم کورٹ کی جو آج کل جو ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ ایک 184(3) کے تحت ہوتی ہیں، جس میں کہ آئین نے یہ پاورز دی ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ سبسٹینشیل جسٹس کے لیے کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ یہ اوریجنل جورسڈکشن ہے جو کہ ہمارے آئین نے دی ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور افتخار چودھری صاحب کے زمانے کے بعد وہ یقیناً ہماری سپریم کورٹ بڑی پرو ایکٹیو ہو گئی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت یا ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی تو یقیناً سپریم کورٹ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتی ہے اور سبسٹینشیل جسٹس کے لیے وہ کارروائی کرتی ہے۔ اچھا جسٹس صاحب، ایک 2 روز پہلے ایک بحث تو میں نہیں کہوں گا، ایک ڈفرینس آف اوپینین کہوں گا وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف پاکستان کے بیچ میں، وہ ایک معاملے پر ہوا کہ جب عثمان بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پولیس آفیسر کو اپنے پاس بلا لیا، تو اس پر پھر چیف ایگزیکٹو آف پنجاب یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیا چیف صاحب نے اپنے پاس عدالت میں۔ تو اس پر عمران خان صاحب کو ایک شکوہ یہ تھا کہ جی ایک چیف ایگزیکٹو ہے، اس نے اگر ایک پولیس آفیسر کو اپنے پاس بلایا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کر دیں، زلفی بخاری صاحب کو اس میں بھی نیپوٹزم کا ذکر ہوا۔ اب آپ کی رائے میں اس میں ایکچول قانونی پوزیشن کیا ہے؟ یعنی وزیر اعظم صاحب نے چیف جسٹس سے شکوہ کیا جبکہ چیف صاحب نے جو ہے انہیں عثمان بزدار صاحب کو بلایا تھا، اور پھر انہوں نے تو ایک کیس میں جو کہ جہانگیر ترین صاحب کا کیس ہے اس میں نیپوٹزم کا باقاعدہ حوالہ دیا ہوا ہے، اور اب اس کو زلفی بخاری میں بھی وہ حوالہ دے رہے ہیں اس کا۔ جی یہ دیکھیے، جہاں تک کہ انہوں نے جو بلایا تھا اس کو، یہ یقیناً ان کو کرنا نہیں چاہیے، ایک پروسیجر ہوتا ہے حکومت کرنے کے لیے،
اور اس میں اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے. اور اگر آپ اس طرح اپنی پاور کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو بلا کر کے ڈراتے یا دھمکاتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو یقیناً اس سے ایڈمنسٹریشن پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اور اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ چیف جسٹس کا کہنا کوئی غلط کام نہیں تھا, اور عمران خان صاحب کو آبجیکٹ کرنا بھی میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے اس بات کے اوپر. اور دوسرے یہ جو نیپوٹزم کا وہ اس پہ بھی برہم تھے کہ ان کے جو زلفی بخاری صاحب ہیں ان کو کیوں متون کیا جا رہا ہے یا ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے. آج بھی وہ اس کیس کی سماعت ہوئی, تو اس بارے میں بھی جو کیا حق حاصل نہیں ہے چیف جسٹس کو کہ وہ پوچھیں کہ بھئی یہ کس قانون کے تحت ایک غیر ملکی شہری جو ہے, چاہے وہ کتنا بھی عمران خان صاحب کا عزیز ہو, وہ کس طرح کام کر رہا ہے, کیوں کام کر رہا ہے, ان کا ECL کا بھی معاملہ ہے. تو یہ ہر ایگزیکٹو جو ہے وہ کورٹس کے بارے میں اتنی سینسٹیو کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے, جہاں تک کہ یہ زلفی بخاری کا کیس ہے وہ تو میرے خیال میں عمران صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کی اپوائنٹمنٹ بہر صورت صحیح نظر نہیں آتی اگر آپ آئین کو دیکھیں اور قانون کو دیکھیں. اور یقیناً وہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے اور وہ ان کو اپوائنٹ کرنا اس پوزیشن میں بالکل آئین کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے میری نظر میں. تو ان کو ہی چاہیے تھا, چاہے جتنی بھی ان کی دوستی ہو, جتنا بھی وہ خیر خواہ ہو ان کا, لیکن یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ چیف ایگزیکٹو کو نہیں کرنی چاہیے, اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. اور چیف جسٹس صاحب نے جو اس کا نوٹس لیا ہے وہ صحیح نوٹس لیا ہے. ابھی کوئی فیصلہ خاص تو نہیں ہوا, لیکن یقیناً فیصلہ ہو جائے گا اس کے اوپر. صحیح ہے. اچھا, ایک چیز سر, یہ جعلی اکاؤنٹس والے کیس کو آپ فالو کر رہے ہوں گے. اب یہ ظاہر ایک پولیٹیکل معاملہ بھی ہے. پیپلز پارٹی کا اعتراض اس میں یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہو رہی تو کیسے آپ زرداری صاحب کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. آپ نے ابھی تک جتنا فالو کیا ہے اس کیس کو دیکھا ہے, اومنی گروپ کا آصف زرداری صاحب یا ان کی بہن کے ساتھ کوئی تعلق FIA یا JIT کچھ اسٹیبلش کر پائی ہے جو چیزیں اب تک عدالت کے سامنے آئی ہیں اس میں؟ دیکھیے, ابھی تک جو منظر عام پہ آیا ہے وہ یقیناً بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے, لیکن ابھی تک اس کا ڈائریکٹ لنک زرداری صاحب یا ان کی بہن کے ساتھ تو ابھی نظر نہیں آیا. اومنی گروپ کے ساتھ بھی شبہ ہے کہ لنک ہے اس کا کسی طریقے سے, لیکن وہ ابھی تک اس کا جو ثبوت کا معیار ہوتا ہے اس لیول پر نہیں ہے کہ وہ یہ کہا جا سکے کہ یہ ڈائریکٹ لنک ہے زرداری صاحب کا یا ان کی بہن کا. اس کے لیے میرے خیال میں آئندہ اور انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, اور اس انویسٹیگیشن کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ. جیسے شائق عثمانی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تو سر بریک لیں گے پروگرام میں. ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو چونکہ بہت سی افواہیں بھی ملک میں گردش کرتی رہتی ہیں, جس میں ابھی چونکہ ڈالر پر بڑی بات ہو رہی تھی, عمران خان صاحب نے بھی انٹرویو دیتے ہوئے اس کا ذکر کیا, تو اس کے بعد یہ چہمگوئیاں چل رہی تھیں یا کچھ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ اسد عمر صاحب نے اپنا کوئی استعفیٰ پیش کیا ہے یا ان کی وزارت خطرے میں ہے. تو اس پر حقیقت اس میں کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے, اور کچھ اور چیزیں ہیں. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نظامی صاحب, سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا, وہاں پر تو کچھ بھی چل پڑتا ہے. اب ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے ان کے عہدے سے, ان کی جگہ پر ڈاکٹر شمشاد اختر صاحب کو لایا جا رہا ہے, اور اسد عمر صاحب کو ایک نیا رول دیا جا رہا ہے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ہیڈ کرنے کا. یہ اور اس کی اگرچہ تردید بھی آئی ہے. فواد چودھری صاحب اور افتخار درانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایسی خبریں صرف معیشت کو جو ہے وہ ایک نقصان پہنچانے کے لیے سازش کے طور پر کی جا رہی ہیں. سازش بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو یہ کیا ہے اصل میں واقعی اسد عمر صاحب؟ ٹویٹ چل رہی ہے, لیکن یہ فواد چودھری صاحب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسد عمر صاحب کی پالیسیوں سے زیادہ نقصان پہنچا معیشت کو, یا ان کے جانے کے بارے میں افواہوں سے زیادہ نقصان پہنچا. مثلا یہ کنفیوژن تو ابھی تک برقرار ہے کہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ پہلی ڈیویلیویشن خان صاحب کو انہوں نے بتایا تھا وزیر اعظم. وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے دونوں مرتبہ ٹی وی سے پتہ چلا. دوسری جو ہے وہ کہتے ہیں نہ ان کو پتا تھا نہ ان کو پتا تھا.
تو انگریزی میں کہتے ہیں ہو از مائنڈنگ دا اسٹور. ایک اور بات اس میں کہتا چلوں کہ ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, لیکن عملی طور پہ اسٹیٹ بینک جو ہے جب وہ روپے پھینکتا ہے مارکیٹ کے اندر یا کہتا ہے کہ کھینچ لو, تو کسی سے پوچھ کے وزیر خزانہ کو آن بورڈ لے کے کرے گا نا. یہ کوئی وہ تو نہیں ہے جو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے امریکہ کا جو ہے یا کوئی امریکہ کا جو ادارہ ہے وہاں پہ تو, اور واقعی ہے سیپریشن آف پاورز ہے. ہمارے یہاں اصولی طور پہ ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب اسٹیٹ بینک نے فون کیا بینکوں کو, ایک باقاعدہ پروسیجر ہے, سب بینکوں کو فون کیا کہ جناب آپ روپے کو مستحکم کرنے کے لیے ڈالر مت پھینکیں. جب معاملہ آؤٹ آف ہینڈ ہوا پینک بٹن دبا, پھر وہی کیا جو ڈار صاحب کرتے ہوتے تھے. عذر گناہ بدتر گناہ جو کچھ ہوا, وہ ڈالر جو ہے 144 چلا گیا, پھر واپس آیا, آج پھر تھوڑا سا چڑھ گیا, یا پتہ نہیں آج کیا پوزیشن ہے مجھے نہیں پتہ. اب اس پہ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے. عمران خان صاحب میری اپنی انفارمیشن کے مطابق اس ساری صورتحال سے کافی اپسٹ ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار. معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے اکنامیکلی, معاملات جو ہیں کنٹرول میں نہیں آ رہے اور ہمارے اپنے بندے جو ہیں غلطیاں کر رہے ہیں. اب اس میں آج ایک سوال ہوا جی شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی اسی سلسلے میں کہ کیا اسد عمر صاحب کو ہٹا دینا چاہیے یا خبریں چل رہی ہیں, تو انہوں نے بڑا ریزنیبل جواب دیا. میں نے سنا انہوں نے کہا کہ یہ ایک فائنانس منسٹر کے ہاتھ میں ہی سارا کچھ نہیں ہوتا, اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے جو کام کر رہی ہے. اگر آپ اسد عمر کو ہٹا دیں گے اور کسی اور کو چہرہ دکھانے کے لیے لے آئیں گے تو کام تو ٹیم کر رہی ہے. تو آپ پھر اور بھی اوپر چلا جانا کہ ٹیم تو وزیر اعظم کی ہے, رسپانسبلٹی تو ہے نا, بک سٹاپس وزیر اعظم پاکستان کے پاس. اگر ان کو لا علم رکھا جا رہا ہے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور چھریاں نکل آئی ہیں. اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ایک تو کہتے ہیں کہ مائی وے اور دی ہائی وے, یعنی کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, اگر ان کی رائے کے خلاف کو بات کی جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ کیبنٹ جو ہے اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا اصول جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے, یہاں نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ تو صحیح جہانگیر ترین اور ان کی کوئی جھڑپ نہیں ہوئی, لیکن ڈیبیٹ ضرور ہوئی ہے. جو کہ مانے وہ ڈیبیٹ یہی ہوئی ہے کہ جی آپ نے کیا کیا. اچھا یہ ڈیبیٹ ہوئی, بالکل ہوئی ہے, یہ خبر ہے جی جی کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کیسے ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے. تو جناب اس کے ساتھ ریپلیسمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے. اب شمشاد اختر کی میں آپ کو سناتا چلوں, گورنر رہ چکی ہیں یہاں اسٹیٹ بینک کی, زرداری صاحب کی دور دراز کی عزیز بھی, ان کا نام پہلے بھی کنسیڈر ہوا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے بھی. اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. ایک اور نام جو کنسیڈر ہو رہا ہے وہ ہے عمر ایوب صاحب کا. اب یہاں پہ معاملات اس قسم کے ہیں کہ اسد صاحب کو غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ غلطی بڑی قوم کو, پاکستان کو, اگر یہ انڈکلیئرڈ ڈیویلیویشن تھی تو بڑی مہنگی پڑی. اب اس کا ایک دوسری تھیوری بھی ہے کہ جناب فیصلہ ہوا انہوں نے اندر سے کیا ہوا کہ جب نے آئی ایم ایف کے پاس جانا, بھائی آئی ایم ایف کے جہاں پاس جانا سیدھی سادھی کہو کہ جی ہم روپے کو گرا رہے ہیں. پھر جس طرح کہ شوکت ترین صاحب نے گزشتہ روز ایک اور پروگرام میں کہا تھا اور کل ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر ندیم الحق نے کہا روپے گرانے کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے. یہ تو اناڑیا پانا ہے نا جس طریقے سے اسد عمر صاحب نے کیا ہے. یعنی یہ اہل ہی نہیں ہے واقعی اس چیز کے کہ آپ 10 روپے گرا دیں ایک دن میں یا 8 روپے. بھئی ایک دن روپیہ گراتے ہیں, اگلے دن 50 پیسے بڑھا دیتے ہیں, اس طرح کر کے آپ اس کو اسٹیکر کرتے ہیں. انہوں نے یکدمی دڑام سے اس کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے نا اتنا گرا گرو کے بھی اب اس لیول پہ پہنچی ہے جو 2013 میں تھا 25 ارب. تو یہ تو بہت ہی افسوسناک اور بڑی گمبھیر صورت ہے. اور مجھے اس میں اسد عمر صاحب کا سروائیول جو ہے مشکل نظر آتا ہے, ناممکن نظر آتا ہے, ناممکن نظر آتا ہے. تو اچھا وہ عمر ایوب صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ بائی دا وے اس وقت وہ پاور اور ٹرانسمیشن لائنز اور یہ والا پورٹ فولیو ان کے پاس ہے, لیکن وہ فائنانس کے پوتے ہیں. ہاں پوتے ہیں, اور یہ فائنانس منسٹری میں رہ چکے ہیں, مطلب یہ پچھلی گورنمنٹ میں. تو یہ مصیبت یہ نا کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. اب خسرو بختیار بھی پچھلی حکومت کے ساتھ بھی تھے, کیو لیگ میں تھے. ان کے والد صاحب ایسے بائی دا وے وہ اسپیکر تھے نون لیگ کی حکومت میں, گوہر ایوب صاحب, تو وہ اسپیکر رہے ہیں. اور نواز
नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे और फिर क्यूलूग में थे, आप क्यूलूग में थे, तो ये तो है मामला को संभालने के लिए तो आपको पता है वही टीम चाहिए जो कौमी मफाद में कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है हुक्मरान जमात में शामिल होकर। सही है। अच्छा एनीवे, अब एक और ये हैज़ अ गुड रेपुटेशन। असद उमर साहब के बारे में आपने तो मजीद फवाद चौधरी साहब तो आप ही से फिर शिकवा कर रहे होंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि असद उमर साहब जो है वो जा रहे हैं, ये इकॉनमी को एक नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इकॉनमी को फायदा हुआ है इससे, मुझे बताएं ये मजीद नुकसान पहुंचाने की साजिश है, ये कह लें। इतना नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, और लोगों की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रही इस हुकूमत की। अभी भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो ये कहते हैं कि आप डॉलर बेशक 200 रुपए का कर दें, मगर कोई यकीन तो हो बिजनेसमैन को कि वो कितने का है, वो कुछ कर तो सके, कुछ स्टेप तो ले सके। अभी तो किसी गैर यकीनी की कैफियत वो कुछ स्टेप ही नहीं ले सकता, उसे पता ही नहीं है कि डॉलर क्या रुख इख्तियार करेगा। चौधरी साहब को लंदन जाने की बजाय लाहौर आए, मैं इनको मार्केट में लेके फिरता हूँ, एक दिन गुजारे मेरे साथ, फिर मैं पूछूंगा कि ये क्या हालात हैं। ये इस्लामाबाद से जहाज चढ़ते हैं, लाहौर आ जाते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद चले जाते हैं, और फिर जहाज़ लेकर लंदन चले जाते हैं, वहाँ PID में बैठ के अपना बयान दे देते हैं। इनको क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए कि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हम बार बार जिक्र करते हैं और मुख्तलिफ लोगों के नाम आते हैं। अब एक और नाम सामने आया, वो है अयाज सादिक साहब का। हुकूमत ने ऑफ़र किया है अपोजिशन को कि आप अयाज सादिक साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दें, शफाफ आदमी है, नेक नाम आदमी है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप ही की तरफ से हो जाएंगे वो। आपके ख्याल में रीज़नेबल नाम नहीं है ये, इस पर एतराज़ होना चाहिए PMLN? बहुत रीज़नेबल नाम है। हाँ, बहुत रीज़नेबल। देखिए ना, ये अगरचे शायक उस्मानी साहब ने ठीक कहा कि यू आर इनोसेंट अंटिल यू प्रूवन गिल्टी है, लेकिन इस वक्त तो वो केसेस में है ना शहबाज शरीफ साहब फंसे हुए, तो बाद में इस पे नज़रसानी भी हो सकती है। फिर वो दूसरा नाम लेकर आते हैं ख्वाजा आसिफ साहब का। अब ख्वाजा आसिफ साहब का मतलब ये है कि फिर तो वैसे मामला शायद चल ही ना पाए, वो उनका थोड़ा सा मिजाज इस तरह का है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। नहीं कि जो उनका बिहेवियर, ज़ाहिर है बैकग्राउंड भी है ना, एक PTI के साथ जो पार्लियामेंट में रहा है, जो ज़बान वो इस्तेमाल करते रहे हैं, जो एक दूसरे के लिए दिल में कितनी जगह है, उसको देखते हुए मेरा ख्याल है एजाज सादिक साहब तो और जो भी फैसला कंसेंसस से हो जाए वो अच्छा है। इसमें अपोजिशन को भी वकार का मसला नहीं बनाना चाहिए। और असल जब बात यह है कि जमहूरियत की गाड़ी आगे चलनी चाहिए, वो तब तक नहीं चल सकती जबकि पार्लियामेंट के अंदर ये उसकी जो बिजनेस है आउटस्टैंडिंग ये नहीं होती है, और 3 महीने हो गए, यू हैव नॉट बी एबल टू सेट शॉप। वो सारे जब मामला हो जाए फिर आगे चले, कमेटी सिस्टम हो, कमेटियाँ इसलिए ज़रूरी हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ वगैरह कि बहुत सारे जो कानून लेजिस्लेशन उन्हीं के थ्रू होकर आती है, वहीं से आती है। तो ये कमेटी सिस्टम जो है उसको वो नहीं होगी तो लेजिस्लेशन हो नहीं सकती। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी जो है ना, ये अपोजिशन से ज़्यादा हमेशा हुकूमत की होती है। इनको अपने ये कह देना कि जी ये सारे इसलिए शोर मचा रहे हैं कि जमहूरियत ख़तरे में, जमहूरियत ख़तरे में है। मैंने आपको पहले कल बताया था जमहूरियत ख़तरे में, मतलब ख़तरे से मुराद है कि उस तरह का ख़तरा नहीं जिस तरह के आप समझ रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ और पार्लियामेंट की जवाबदेही के बाला होंगी तो जमहूरियत को तो नुकसान पहुंचेगा ना। सही है, आप कह रहे हैं कि उसकी रूह को नुकसान पहुंचेगा, उसकी रूह खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा खतरे में नहीं है, कोई आइंदा खान आके यहाँ टेक ओवर कर लेगा, ये मैं नहीं कह रहा। ठीक है, अच्छा चलें। एक चीज़ मुझे और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, इनफैक्ट अपने व्यूअर्स से भी, ये जो ओमनी ग्रुप वाला मामला था जब लाहौर में समाअत हो रही थी तो वो निपटा दिया था, जो बैंकों के साथ चीनी वाला इशू जो था, जिसमें बैंकों को चीनी प्लेज की हुई थी और वो फिर बैंकों से के पैसे खा गए, तो उसमें सुलह करा दी थी और एक डील करा दी थी चीफ जस्टिस साहब ने। और वो डील ये करा दी थी कि नेशनल बैंक जो है वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो हैं उसको सेल आउट करा के और इन तमाम बाकी बैंक से पैसे अदा कर बुखारी साहब ने कहा था कि डील हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा जी। अच्छा, अब वो नेशनल बैंक के वकील जी, नेशनल बैंक, आज वो आए हैं नईम बुखारी साहब और नेशनल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी, और उन्होंने आके कहा कि जी ये हमें कबूल नहीं है, बैकआउट कर गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने स्टेट बैंक से चेक किया और उस वक्त भी ये बात हुई थी कि स्टेट बैंक से आप हमें यकीन दहानी करा के दें। तो एजाजुल हसन साहब ने कहा था हम नहीं करा के देंगे, आप खुद उनसे रब्ता करें। तो आज वो बैकआउट कर गए, तो मामला वहीं का वहीं आकर खड़ा हो गया। वो जो का तू ही है अभी मामला, जो का तू आगे खड़ा। तो वो जो एक डेवलपमेंट जिस पर चीफ जस्टिस साहब के मुझे अल्फाज याद है, उन्होंने कहा था कि चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया, ये सेटल हो गया, अब चीनी वाला मामला आप लोग बैंकों की आपस में डील हो गई। चीफ जस्टिस साहब भी शायद करवा सके कोई समझौता तो हो, लेकिन अब वो वहीं
کا وہیں آ کر کھڑا ہو گیا ہے. سالس بھی بہت اچھے بھائی. ہاں بعض دفعہ تو چیمبر پہ بلا کے بھی صلح کرا دیتے ہیں. نہیں یہ رول ہوتا ہے ہاں ساری دنیا میں. جی یہ ججوں کا رول ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, پارٹ آف دیئر جاب. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ نظامی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.